بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جی سے قبول کروانے کے لیے محنت کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ جی سے شرف قبولیت حاصل کریں۔ تو وہ تو قبولیت کی تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ہم اپنی دعائیں وہاں تک پہنچانے کے لیے کیا تگ و دو ہمیں کرنی ہے۔ ایک تو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے حکم ہے کہ وہ نماز ہے جو 5 وقت کی ہم پہ فرض ہے، وہ کرنی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات ہے کہ بہت ساری حدیث میں بھی یہ بات وارد ہوئی ہے کہ آپ جو سجدے کی حالت میں دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ انسان سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس حالت میں یہ دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ پہلے یقین کرنا، جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یہ یقین ہو کہ یہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر آپ ہر چیز، جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز آپ اس سے طلب بھی کرتے ہیں اور اس سے التجا بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی یقین دہانی کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے جو سورۃ آل عمران ہے، اس کی 189 آیت ہے، آپ خود بھی اس کو دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لیں جی، اب ہر شے پہ قادر، قدرت کی بات، یعنی کہ آپ جو چاہیں آپ اس سے طلب کریں، اللہ دینے پہ قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا تھا، شاید پہلے بھی میں نے حوالہ دیا ہو، کہ آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے، معمولی چیز جو ہے وہ اگر آپ کو درکار ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ایک جگہ بھی یہ بھی آیا کہ اگر جوتے کا تسمہ آپ کو چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی وہ طلب کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سطح پر لائیں کہ جو اللہ کا مقصود ہے، اطاعت میں، اس کے احکامات کی نافرمانی سے جتنا زیادہ بچتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کر لے گی۔ کیونکہ وہ جو آپ کے دل سے بات جب نکلتی ہے تو ایک فرما بردار کی دعا اور ایک نافرمان کی دعا، دونوں دعاؤں میں بڑا فرق ہوگا۔ فرما بردار کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جی بہت جلدی سنیں گے، جبکہ نافرمان کی دعا تو شاید اللہ کے دربار میں وہاں پر پتہ نہیں وہ داخلے کا بھی اذن حاصل کر پاتی ہے کہ نہیں۔ مطلب یہ ایک تمثیلی بات کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سن رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بندہ فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو ہمیشہ مستعد پاتا ہے، اس کی دعا بہت جلد قبول ہونے کے چانس ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ یقین پیدا کرنا کہ ساری جو کائنات ہے، سارے آسمانوں زمین کا ایک ہی مالک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس آیت میں ہمیں بتائیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، مطلب ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ کسی جگہ بھی مجبور نہیں ہے، لہٰذا اپنی ہر ضرورت، پہاڑ چاہیے ہے یا نمک چاہیے ہے، پہاڑ چاہیے ہے یا رائی چاہیے ہے، تو اللہ تعالیٰ جس سے آپ دعا کریں وہ قبول فرمائیں گے۔ چلے جی، ہم اللہ تعالیٰ جی سے اس بات کا اختتام اس دعا پہ کرتے ہیں
کہ اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم، اللہ جی ہمیں ہر حال میں اپنے سے مانگنے والا بنائیے گا، اور ہمیں ہر حال میں اپنا محتاج رکھیے گا، اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ کیجیے گا، آمین۔ السلام علیکم۔